انشاءاللہ تمام بار ایسوسیشنز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مقصود بھٹر صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ کو بریف بھی کریں کہ یہ سال جو ہے اسپیشلی ہم نے مفاہمت کی کتنی کوششیں کی، مگر یہ جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ مجبور کیا جا رہا ہے وکلا کو کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ان کی منشا ہو سکتی ہے مگر ہماری منشا نہیں ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا صدر صاحب سے کہ آج سال آئیں اور اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب راؤ سمی صاحب پریزیڈنٹ لاہور بار اور ان کی کابینہ، آنریبل پریزیڈیم، معزز ممبران بار، آج مجھے بڑا افسوس ہے اور تکلیف ہے کہ ہم نے پورا سال بڑی وفاداری کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کبھی اس ہاؤس میں یا اپنے کسی ایکٹ سے یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ ہمارا بینچ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، اور نہ یہ سمجھا جائے کہ ہمارا کوئی اختلاف تھا اس لیے آج یہ ہاؤس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ مجبوراً مجھے چیف جسٹس صاحب کے رویے کے بارے میں بات کرنا پڑے گی۔ مجھے سب سے پہلے تو اس بات کا افسوس ہے کہ آج تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا لاہور بار کے الیکشن کو، آج تک لاہور بار کو کرسی کال پہ چائے تک بھی نہیں پلائی گئی۔ یہ میرے لیے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس بار کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں جس کو آپ نے کرسی کال تک نہیں کی، آپ نے ان کو چائے تک نہیں پلائی، آپ نے کسی موضوع پہ ان سے بات نہیں کی۔ میں اب اس بات پہ بھی مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ پچھلے 4 ماہ سے ہمارا بھی کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ہم نے یہ برم رکھا اس بار کے لیے، اس لیگل فٹرنیٹی کے لیے اور ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے برم ہم نے ان کا بھی رکھا۔ ہم نے نہیں کسی کو بتایا کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے، ورنہ مجھے بتائیں یہ جو ایشوز سی ایم ارلی ہیئرنگ پہ اس ہاؤس کا اجلاس ہوا، ریزولوشن پاس ہوئی، آپ رولز کے مطابق اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے، ہم نے ریزولوشن پاس کی، آپ نے اس پہ کیا کیا؟ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے کل سے شروع کی ہے، یہ کریڈٹ ہمارا نہیں ہے، نہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اب 1 ہفتہ رہ گیا اور آپ نے کل سے ہماری یہ ارلی ہیئرنگ شروع کی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹیگنٹ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں باقی، اور اب یہ جسٹیفیکیشن آ گئی ہے کہ ارلی ہیئرنگ شروع کریں؟ یہ اس کو بند کرنا ہی غلط تھا، یہ غیر قانونی تھا۔ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز کی انتہائی کمی ہے، آپ فنڈز کے حوالے سے ہماری مدد کریں، آپ ہمیں وکالت نامہ یا ٹکٹ کے حوالے سے نئی فائلنگ کے ساتھ ہماری مدد کریں۔ آپ کی طرف سے رسپانس کوئی نہیں آیا، آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کس طرح گزارا کر رہے ہو، آپ اپنے امپلائیز کو سیلری کس طرح دے رہے ہو، آپ بار کو کس طرح چلا رہے ہو۔ مجبوراً ہم نے جتنے بھی ایونٹ تھے سوائے سیلریز کے علاوہ سارے اپنی پاکٹ سے کیے، جس میں کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے ہمیں یہ حیثیت دی، ہم نے یہ کیے ہیں، اور یہ ایونٹ چھوڑ نہیں سکتے تھے، یہ بار کے اپنے تھے۔ یہ کنونشن ہوئے جہاں سینیئرٹی کے ایشوز پہ ہم نے کنونشن کیا۔ مجھے تو اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ جب ہم جہاں آپ کا کیس لڑ رہے تھے سینیئرٹی کے پرنسپل پہ اور آپ وہاں کنسلٹ دے رہے تھے، کوئی بات نہیں جی آپ نیچے سے لے جائیں۔ مجھے اس وقت بھی تکلیف ہوئی کہ جب آپ نے وکلا کے خلاف 780A کے فینسز لگائے۔ ہم نے اس وقت جب بھی کسی جگہ پہ کوئی تصادم ہوا، اگر ہمارے کسی وکیل کی غلطی تھی تو ہم نے کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ
اس کی مذمت کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسے ماجد جہانگیر ہے، آپ کے رویے سے وہ بیچارہ مینٹل ہاسپٹل پہنچ گیا۔ آپ کو اس میں تو خود ایکشن لینا چاہیے تھا جس دن آپ کو پتہ چلا، اور ہم ہر روز تقریباً دوسرے دن اس کے کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی پاکٹ سے وہ لاسز پے کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے اس بیچارے سے کیا لینا ہے، وہ تو مینٹل ہاسپٹل تک پہنچ گیا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ نے یہ کتنے تکلیف کی بات ہے کہ بار میں ہر سال ایک اینول ڈنر ہوتا ہے جس میں نارملی چیف جسٹس آف پاکستان یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر خان بندیال صاحب کو انویٹیشن بھیجی، اور میں خالد صاحب مگینہ صاحب ہم نے جا کے اسلام آباد میں سینڈ آف ڈنر بھی اٹینڈ کیا۔ وہاں جا کے میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ڈنر میں تشریف لائیں۔ وہاں فیڈ بیک کیا کیا گیا ہے کہ جی یہ بڑے ووکل ہو گئے ہیں، یہ سچی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نہیں آئے ہیں۔ اور میں نے چیف صاحب سے کہا مہن جی ہم گھر آئے مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو انشاءاللہ عزت اور تکریم دیں گے، لیکن یہ ڈر رہے تھے کہ یہاں یہ میرے بارے میں تو سچی باتیں کر دیں گے۔ تو یہ رویہ آپ کا جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں، یہ لاہور بار کا ایشو تو آج بنا، لیکن آج مجبوراً مجھے ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ورنہ میرا خیال تھا کہ ہم اپنا سال گزاریں، برم سے چلے جائیں، یہ باتیں ہم اس طرح پبلکلی نہ کریں۔ مجھے میاں داؤد صاحب اکثر پوچھتے رہتے ہیں تو میں مسکرا دیتا تھا، میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کیس مینجمنٹ میں ہر روز وکلا روزانہ یہاں ہمارا سر پھاڑنے کو آتے ہیں، ہم نے منتیں کی کہ آپ کس طرح کی کیس مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ ریفرنس کیسز کو بھی اگر ایک ہی پارٹی نے 3 کیس کیے ہیں تو 3 مختلف ججز کے پاس ارجنٹ کیس لگ گیا جا کے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ ریفرنس کیس ہے، اس میں کسی جج کا آرڈر ہے، آپ نے اس کے پاس بھجوانا ہے۔ ٹوٹلی سارا فلاپ، اور ہم روزانہ یہاں فیس کرتے ہیں یہ ارلی ہیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب میں آتا ہوں لاہور بار والے ایشو پہ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ہماری لیگل فٹرنیٹی کا کوئی ایشو ہو، ہمارے ادارے کا ایشو ہو، ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات ہو اور ہم لا تعلق رہیں۔ یہ جس دن نوٹیفیکیشن آیا میں نے خود راؤ سمیر صاحب سے رابطہ کیا، مہر راؤ صاحب یہ نوٹیفیکیشن بدنیتی پہ مبنی ہیں، اور ہم انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار آپ کے ساتھ ہے۔ یہ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ وکلا کے علاوہ اور لیٹیگنٹ کے علاوہ یہ سارا سسٹم تو انجوائے کر رہا ہے، یہ اپنے بچوں کے مستقبل بنانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے عہدے انجوائے کرتے ہیں۔ اب وکلا سڑکوں پہ خوار ہوتے ہیں، وکلا سارا دن کورٹس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لیٹیگنٹ بیچارے کو جو پے کرتا ہے وکلا کو بھی اور ہمارے سارے جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو، اس بیچارے کو اس سسٹم سے کیا ملتا ہے؟ آپ وکلا کو پورے لاہور میں خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ لیٹیگنٹ کو خوار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی وکیل وہاں عدالتوں میں پہنچ نہ سکے۔ آپ کو کم از کم لاہور بار کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، آپ کسی ہمارے ادارے کو کانفیڈنس میں لیتے کہ لاہور میں یہ ایشو ہوا ہے، آئیں آپ مل کے بیٹھیں، ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ایشوز ریزالو ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ کہ بالکل نہیں پوچھنا، اپنی مرضی کرنی ہے اور جو دل کرے کرنا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں پہلا شخص ہوں جو سمجھتا ہے کہ کبھی بھی تصادم کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ نہ ایسا موقع کیوں دیتے ہیں کہ مجبوراً آج لاہور بار اس نہج تک پہنچ گئی کہ انہیں کورٹس کے تالے لگانے پڑے۔ ہم ہمیشہ کورٹس کو تالے لگانے کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیشہ بات کی، جیسے خواجہ محسن صاحب نے بھی بات کی کہ آپ جب ہماری سٹرائک پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتے، آپ ہماری ریزولوشن کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم یہ ملک چھوڑ جائیں، یہ ادارہ چھوڑ جائیں؟ کیا کریں ہم اپنے مطالبات کے لیے؟ آپ تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک منٹ کی خبر پہنچتی ہے کہ بار میں یہ ایشو ہے،
یہ پرابلم ہے، ہمارے پیچھے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں وارن کرتا ہوں سیکورٹی ایجنسیز کو کہ ہمارے کسی ایک وکیل کے خلاف نہ تو طاقت کا استعمال کیا جائے اور نہ زبردستی کی جائے۔ ہم وکلا بالکل لڑنے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ کبھی تیار تھے۔ یہ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے اور یہ تالہ بندی گو کے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیں، وہ دانشور بتائیں جو بات کرتے ہیں کہ تالہ بندی کیوں، وہ مجھے بتائیں کہ ہم پھر اور کیا کریں، کون سا رستہ ہے۔ میں آج کے اس ہاؤس کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کریں، اس معاملے میں انٹرفیئر کریں۔ ہم باقاعدہ آج لیٹر بھی لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ معاملات جو لاہور ہائی کورٹ میں اور پنجاب میں چلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں ہے، یہ کوئی ایگو ہو سکتی ہے، یہ اپنی پسند اور ناپسند ہو سکتی ہے۔ یہ کون سا آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے ساؤتھ کے سارے ججز اٹھا کے ادھر پھینک دیے، ادھر کے سارے ججز ساؤتھ میں پھینک دیے؟ اس سے کرپشن ختم ہوتی ہے؟ صرف یہ کرپشن کا طریقہ ہے؟ آپ تو اپنے لوکل بینچ سے بہاولپور یا پنڈی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو ساری فیسلٹیز ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے اپنی ان فیمیل ججز سے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو فیملی سے کوئی 500 کلومیٹر چلے گئے۔ آپ نے کسی معاملے میں بار کا انپٹ ہی نہیں لیا۔ آپ یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا کہ بار اس لیول پہ احتجاج کرتی۔ میں نہیں چاہتا مشکل باتیں کرنی، آپ نے فیڈرل کورٹس تک یہاں سے ڈیوائیڈ کر دی، آپ نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہیں ان کو بھجوا دیا یہاں سے۔ یہ وکیل بیچارے کہاں کہاں جا کے خوار ہوں گے۔ آپ نے کرنا تو کوئی بڑا قدم اٹھائے نا، کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ سارا کمپلیکس لے جائیں، کالا شاکا کو لے جائیں، آپ کانا لے جائیں، آپ ادھر منامہ کی طرف لے جائیں، ساری کورٹس کٹھی کر دیں، سارے وکلا کو ادھر چیمبر دے دیں، کوئی کریں بڑا فیصلہ۔ آپ میں کوئی بل ہے تو کریں۔ آپ یہ میسیج دینے کی کوشش نہ کریں کہ ہم خدا نخواستہ ہمارا رویہ تصادم پر مبنی ہے۔ ہم بالکل، یہ آخری حربہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہم پرامن احتجاج کے قائل ہیں، ہم ڈائیلاگ کے قائل ہیں۔ میرے سے رابطہ کیا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے، میں نے کہا جی بھائی میں تو خود لاہور بار کے موقف کے ساتھ ہوں، آپ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں، آپ نے کیوں ان کو کانفیڈنس میں لیا؟ آپ اس کو کیوں ایگو کا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو واپس لیں فل اپ ہو۔ میں اب عرض کرتے چلوں، میں آئندہ کل عمل کے لیے